آپ کی گاڑی لاہور نہیں آ سکتی، آپ کی گاڑی ملتان نہیں جا سکتی، آپ کی گاڑی جو ہے وہ سرگودا نہیں جا سکتی، اس طرح آپ کی گاڑی لاک کر دیا جائے گا، صرف گاڑی اپنے گاؤں اور تحصیل تک لے کر گھومتے رہیں گے۔ پنجاب کے اندر خاص طور پر ایک الیکٹرک وہیکل پالیسی 2026 نافذ کر دی ہے۔ 2 شہروں میں جو پرانی گاڑیاں ہیں ان کی ایج ویریفیکیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل سسٹم کے اوپر کی جائے گی۔ 1990 سے لے کر 2005 تک کی جتنی گاڑیاں یا 2007 تک کی یا 2010 تک کی ان گاڑیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ اگر وہ ڈیٹا ان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ کی گاڑی حکومت کے ریڈار پر آ چکی ہے۔ ان سیف سٹی کیمروں کے ذریعے آپ کو مانیٹر بھی کیا جائے گا، آپ کے ٹریفک آپ کو فائن جو ہے وہ بھی کیے جائیں گے۔ لاہور، فیصل آباد یہاں پر کریک ڈاؤن شروع ہوگا، یہاں پہ گاڑیوں کی ویریفیکیشن مکمل کی جائے گی۔ اس کے بعد 2027 تک اس کو پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ نافذ العمل کیا جائے گا، پورے پنجاب کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر لیا جائے گا۔ حکومت اب آپ کی پرانی گاڑیوں کو بند کرے گی اور بند کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ایک مالیاتی اور مراتی پیکج جو ہے وہ بھی دے گی، لیکن کیسے اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ لازمی دیکھنی پڑے گی، کیونکہ حکومت نے پنجاب کے اندر خاص طور پر ایک الیکٹرک وہیکل پالیسی 2026 نافذ کر دی ہے۔ اگر یہ پالیسی آپ پڑھنا چاہتے تو میں لنک اس کا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ یہ لنک ضرور پڑھیں، اس پالیسی کو سمجھیں، کیونکہ یہ پالیسی آپ کے گھر میں چلنے والی پرانی گاڑی کو بند کر سکتی ہے، اور یہ پالیسی ہی حکومت نافذ کرنے کے بعد پنجاب کے اندر جتنی بھی پرانی گاڑیاں چل رہی ہیں ان کے لیے اسپیسیفک رولز جو بنائے گی۔ رولز یہ کہ آپ کی گاڑی لاہور نہیں آ سکے گی، آپ کی گاڑی فلاں شہر نہیں جا سکے گی، آپ کی گاڑی سرگودا، آپ کی گاڑی ملتان نہیں جا سکے گی، آپ صرف گاڑی اپنے گاؤں اور تحصیل تک لے کر گھومتے رہیں گے۔ پھر نہ کہیے گا کہ جناب یہ اطلاع جو ہے وہ نہیں موصول ہوئی۔ اب یہ پالیسی کیا ہے 2026 کی، وہ پالیسی یہ کہتی ہے کہ جو نافذ کر دی گئی ہے 2026 میں حکومت نے جو پہلا ٹاسک یہ کرنا ہے، وہ پہلا ٹاسک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر 2 شہروں میں جو پرانی گاڑیاں ہیں ان کی ایج ویریفیکیشن جو ہے وہ ڈیجیٹل سسٹم کے اوپر کی جائے گی۔ اس کے لیے ٹاسک دے دیا گیا ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو، کہ یہ 2 محکمے ایک ڈیجیٹل پورٹل بنائیں گے، اور ڈیجیٹل پورٹل کے تھرو وہاں پر جتنی بھی اس لاہور شہر کے اندر، فیصل آباد کے اندر پرانی گاڑیاں ہیں ان کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیسے یہ ڈیجیٹل ویریفیکیشن جو ہے وہ کی جائے گی، اگر میرے پاس پرانی گاڑی ہے تو محکمہ ایکسائز کو یا PITB بورڈ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ کی گاڑی پہ یا میری گاڑی پہ جو نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اس کے ساتھ ان کا سال بھی، ایئر جو ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہوتا ہے، تو ان کے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے۔ وہ ڈیٹا نکالیں گے کہ جناب 1990 سے لے کر 2005 تک کی جتنی گاڑیاں یا 2007 تک کی یا 2010 تک کی ان گاڑیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ اب وہ جیسے ہی ڈیٹا اس پورٹل میں آئے گا تو ان کو پاپ اپ ہو جائے گا کہ جناب یہ گاڑیاں جو ہیں یہ اتنے ماڈل پرانی ہیں، اور اپروکسیمیٹلی اگر اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے کہ کتنی مائلیج یہ کر سکتی ہے اتنی دیر تک، وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں۔ تو خیر اندازہ نہ بھی لگائیں، لیکن وہ جو مائلیج اور ساتھ اس کے ایئر آف رجسٹریشن ہے، اگر وہ ڈیٹا ان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ کی گاڑی حکومت کے ریڈار پر آ چکی ہے، آ جائے گی، اور اس کے بعد حکومت کرے گی کریک ڈاؤن۔ کریک ڈاؤن سے پہلے حکومت یہ ایک اناؤنسمنٹ ضرور کرے گی کہ اگر آپ ریٹائرمنٹ پالیسی جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فوری طور پر اپلائی کر دیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جیسی حکومت اناؤنس کرے کہ جناب ہم گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، تو کریک ڈاؤن سے پہلے آپ نے اپنا ایک سرٹیفکیٹ یا آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں ریٹائرمنٹ پالیسی کی، کیونکہ یہ ریٹائرمنٹ پالیسی پیپر جو ہے وہ آپ کو بچائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں تو ایسی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ پالیسی پیپر ہے بھائی، یہ پالیسی پیپر پڑھ لیں، اور اس کے بعد اسکرین شاٹ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کیا انہوں نے اپنے کوارٹرز جو ہے وہ طے کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے ٹارگٹس ہیں، یہ ٹارگٹس انہوں نے اچیو کرنے ہیں، اور 2027 تک حکومت کا ہدف ہے کہ وہ پورے پنجاب میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں اولڈ، جو خاص طور پر پرانے ماڈل کی گاڑیاں، ان کا ڈیٹا انہوں نے ویریفائی کرنا ہے، اور وہ ڈیٹا بہت آسانی سے ان کے پاس میسر ہے۔ جس کی گاڑی ایکسائز کے ساتھ رجسٹرڈ ہے وہ اس ڈیٹا کے اندر آ کے اس پورٹل میں آ جائے گا، جہاں پر ایج ویریفیکیشن پورٹل جو ہے وہ ہوگا، جو PITB بورڈ اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کے اندر جب آئے گا تو آپ کی گاڑیوں کا سارا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس آ جائے گا۔ اب اس سے بچنا کیسے؟ سمپل سی بات ہے، ریٹائرمنٹ پالیسی بھی حکومت لائے گی۔ ریٹائرمنٹ پالیسی ہو کہ آن لائن پورٹل کے تھرو
آپ ایک ریٹائرمنٹ پالیسی کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ پڑھیں گے، وہاں پہ اپنا فارم فل کریں گے، اپنی گاڑی کی ڈیٹیل دیں گے کہ یہ میری گاڑی ہے، میں اس کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے، اس کو فروخت کر کے حکومت کے ایک سبسڈی پلان جمعراتی پیکج ہوگا نئی گاڑی الیکٹرک وہیکل خریدنے کا، اس کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں، تو یہ پیپر جب آپ کے پاس آ جائے گا تو وہ گورنمنٹ کے پاس ثبوت ہوگا کہ یہ بندہ اپنی گاڑی کو ریٹائر کر رہا ہے ہماری پالیسی کے ساتھ، تو لہٰذا اس کے خلاف ایکشن جو ہے وہ نہ لیا جائے۔ پھر دوسری طرف جو اس ریٹائرمنٹ پالیسی میں شامل نہیں ہوں گے، پھر ان کی گاڑیاں جو ہے وہ حکومت بند کرے گی۔ بند کرنے سے بھی پہلے حکومت ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک زون وائز ڈیوائیڈ جو ہے وہ کر دیا جائے گا کہ یہ گاڑی فلاں شہر میں انٹر نہیں ہو سکتی، اگر وہ انٹر ہوتی ہے تو اس کو فائن ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اتنی زیادہ فورس کہاں سے آئے گی؟ بھائی فورس کے لیے سب سے پہلے الیکٹرک چلان تو ہمارے گھروں میں آ ہی رہے ہیں، تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہے، پنجاب سیف سٹی، اس سے پہلے پنجاب سیف سٹی پورے پنجاب میں حرکت کر چکا ہے، اور ان سیف سٹی کیمروں کے ذریعے آپ کو مانیٹر بھی کیا جائے گا، آپ کے ٹریفک آپ کو فائن جو ہے وہ بھی کیے جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے ٹریفک چلان تو آپ پہلے نہیں بھرتے، تو لہٰذا اب آگے کے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ حکومت نے جو سسٹم انٹیگریٹڈ کر دیا ہے نا سارا، کل کو کوئی بھی چیز آن لائن خریدنے جائیں گے، کوئی بھی چیز آپ پرچیز کریں گے تو سارا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر حکومت کی کتنی رقم ہے یا فائن ہے، وہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ ایون کہ گاڑی آپ بیچنے بھی جاتے ہیں، ٹرانسفر بھی کرانے جاتے ہیں، سارا ڈیٹا ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کے نام اتنے فائن ہے، یہ جمع ہی نہیں کروا رہا، تو وہ سب کچھ آپ کو جمع کروانا پڑے گا ایٹ دا اینڈ، جب رقم 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ہو جائے گی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پہ کسی کے 1 لاکھ کا فائن ہے، کسی کے 2 لاکھ کا فائن ہے، تو جان نہیں چھوڑتی، فائن آپ کو جمع کرانا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حکومت کی ایک پالیسی ہے، اس پالیسی سے پہلے آپ اپنی تیاری کر لیں، آپ اپنی گاڑی کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ آئندہ آنے والے 1-2 مہینوں میں حکومت نے ریٹائرمنٹ پالیسی کا اعلان جو ہے وہ کرنا ہے، تو اس پالیسی میں آپ نے شامل ہونا ہے، اور اس پالیسی میں شامل ہونے کے بعد آپ کو اچھی خاصی رقم سبسڈی کے طور پر حکومت کی طرف سے دی جائے گی، اور اس کے بعد آپ الیکٹرک وہیکل جو ہے وہ خرید لیں گے۔ ابتدائی طور پر 2 شہروں میں، لاہور، فیصل آباد، یہاں پر کریک ڈاؤن شروع ہوگا، یہاں پہ گاڑیوں کی ویریفیکیشن مکمل کی جائے گی، اس کے بعد 2027 تک اس کو پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ نافذ العمل کیا جائے گا، پورے پنجاب کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حکومت یہ کرے گی کہ جناب آپ کی گاڑی لاہور نہیں آ سکتی، آپ کی گاڑی ملتان نہیں جا سکتی، آپ کی گاڑی جو ہے وہ سرگودا نہیں جا سکتی، اس طرح آپ کی گاڑی جو اگر پرانی ہوگی اس کو لاک کر دیا جائے گا، لاک سے مراد اس کو آگے پیچھے موو ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اگر وہ موو ہوتی ہے تو اس کو فائن جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے حکومت اخبارات میں یہ ڈویژن وائز ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے کہ یہ نمبر کی گاڑیاں یہ فوری طور پر ریٹائرمنٹ پالیسی کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ یہ صرف گاڑی نہیں ہے، یہ آپ کے 2 ویلرز بھی ہیں، 3 ویلرز بھی ہیں، آپ کے ٹرک، آپ کی بسیں، جتنے بھی ٹرانسپورٹ جو پنجاب کے اندر جو رجسٹرڈ ہے، یہ ان سب کے لیے، جو پرانی بسیں چلا رہے ہیں، پرانے ٹرک چلا رہے ہیں، یہ ان سب کے لیے۔ تو لہٰذا ابھی آپ اپنی ریٹائرمنٹ پالیسی کی تیاری جو ہے وہ شروع کریں، اور اپنی گاڑیوں کی ویریفیکیشن اگر حکومت سے کروانا چاہتے ہیں تو لازمی کروائیں، اس کا پارٹ بنیں، تاکہ مستقبل میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس پالیسی پیپر ہوگا، اگر آپ کے پاس ریٹائرمنٹ کا لیٹر ہوگا کہ آپ اس پالیسی میں شامل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کی بچت ہو سکتی ہے، ادروائز حکومت پھر چھوڑے گی نہیں آپ کی گاڑی کو۔